بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کا پھر سے ایک بار میں ویلکم کر رہا ہوں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوشل سائنس، سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف۔ جسٹ اے منٹ۔ ہاں، سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف 2، یہ سوشل سائنس کی بک ہے اور کلاس 7 کی بک ہے۔ تو اس کا جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں تو وہ ہے چیپٹر نمبر 3، ہاؤ دا اسٹیٹ گورنمنٹ ورکس۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ سوری، تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، تو آئی ہوپ آپ مائنڈ نہیں کرو گے۔ تو ہاں، یہاں سے آج ہم کو پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا پیچھے کا ریکیپچولیٹ کرتے ہیں کہ پچھلے کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ پچھلے کلاس میں ہم نے ایک ڈبیٹ پڑھا تھا لیجسلیٹو اسمبلی میں، جس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح جو ہے لیجسلیٹو اسمبلی میں ڈبیٹ شروع ہوتا ہے اور اس ڈبیٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے، کس طرح جو ہے یہ جو ایم ایل ایز ہے اپنے جو کانسٹیٹوینسیز ہے، کس طرح وہ اپنے کانسٹیٹوینسیز کی پرابلمس کو گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے، اور کس طرح سے جو ہے ان کو جواب ملتا ہے، اور رولنگ پارٹی جو ہے وہ کس طرح سے اپنی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور کس طرح سے یہ جو لیجسلیٹو اسمبلی میں جو ڈبیٹ ہوتا ہے وہ کس طرح سے فروٹفل ہوتا ہے فار گورنمنٹ ورکنگ فار سالونگ پرابلمز آف دا پیپل۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ورکنگ آف دا گورنمنٹ، کہ گورنمنٹ کیسے کام کرتا ہے۔ اس کو میں نے یہاں باکس میں رکھا ہے، پنک کلر کا جو باکس ہے اس میں رکھا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس باکس میں نے جو پیراگراف رکھا ہے اس کو آپ غور سے دیکھیے۔ تو the legislative assembly is not only a place where opinions are expressed about the work of the government and the action is demanded. You will find newspapers, the channels, and other organizations regularly talking about the government. In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. Let us look at one such way. تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لیجسلیٹو اسمبلی ہی صرف وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ گورنمنٹ جو ہے، جہاں پہ اوپینینز ایکسپریس کیے جاتے ہیں، بلکہ آپ نے بہت ساری جگہوں اور بھی جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہے اس پہ بات کی جاتی ہے، چاہے وہ نیوز پیپرز ہو، چاہے ٹی وی چینلز ہو، یا پھر اور کئی قسم کی آرگنائزیشنز ہیں جو آپ ہمیشہ جب آپ نیوز پیپر کھولتے ہو تو آپ وہاں پہ دیکھتے ہو مختلف قسم کی سجیشنز ہوتی ہیں گورنمنٹ کے لیے، اور بہت سے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں۔ واٹ آر دا شارٹ کمنگس آف the government policies, why the government is wrong, what should be done so that this government can work efficiently. All these things you see in newspaper as well, you see in the debates on the TV programs as well. تو یہ اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور ڈیموکریسی میں ہر کسی کو جو ہے رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو تھاٹ ہے، اپنی جو آواز ہے اس کو ایکسپریس کر سکتا ہے اور ایکشن بھی لے سکتا ہے۔
تو اسی طرح کی ایک ایگزامپل ہم دیکھیں گے. Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. Large number of people from different newspapers were present. The minister and some government officials were also uh, were also present. The minister explained the steps the government had taken. Reporters asked many questions at this meeting. These discussions were then reported in different newspapers. The following page has one such report. تو جو ہی لیجسلیٹو اسمبلی میں یہ ڈسکشن ختم ہو گیا اس کے بعد جو ہے ایک پریس کانفرنس بلائی گئی. ہیلتھ منسٹر نے آرگنائز کی ایک پریس کانفرنس جس میں بہت سے رپورٹرز تھے اور بہت لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو وہاں پہ اور بھی گورنمنٹ آفیشلز موجود تھے. تو یہ جو منسٹر تھا ہیلتھ منسٹر اس نے پھر بہت سارے اس نے پھر ایکسپلین کیا کہ کس طرح ہم جو ہے گورنمنٹ نے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کون سے سٹیپس لیے ہیں اور یہ بھی کہ گورنمنٹ کون سے سٹیپس لینے والی ہے مزید. تو اس کانفرنس میں بہت سے کوشچنز پوچھے گئے اور جو رپورٹرز تھے انہوں نے بہت سے کوشچنز پوچھے اور یہ ڈسکشن جو ہے پھر اگلے دن نیوز پیپر میں بھی چھپا. اور اس کا کیا رپورٹ اگلے دن نیوز پیپر میں چھپا اس کا تھوڑا سا نیچے پیراگراف اسی کے متعلق ہے جو نیوز پیپر میں چھپا. During the next week, the Chief Minister and the Minister for Health visited Patalpuram district. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in hospitals. The government announced a compensation for these families. The Chief Minister also said that he thought the problem was not only one of sanitation but also of a lack of clean drinking water. He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the Minister for the Public Works to take care of the needs of proper water supply in the region. تو رپورٹ میں کیا تھا پھر اگلی یہ جو نیوز پیپر میں کیا رپورٹ آیا تھا کہ نیوز پیپر میں رپورٹ آ گیا کہ ڈیورنگ دا نیکسٹ ویک دا چیف منسٹر اینڈ دا منسٹر آف ہیلتھ وزٹڈ یعنی پچھلے ہفتے میں چیف منسٹر اور جو ہیلتھ منسٹر ہے اس نے پٹل پورم جو ڈسٹرکٹ ہے وہ اس علاقے کا وزٹ کیا اور ان فیملیز کے ساتھ تعزیت کی جن لوگوں نے اپنے جو ہے رشتہ دار اس بیماری کی وجہ سے کھوئے ہیں اور ان کو کمپنسیشن کا بھی وعدہ دلایا کہ آپ کو جو ہے اس کے بدلے میں کمپنسیشن دیا جائے گا ان فیملیز کو جنہوں نے اپنے رشتہ دار کھوئے ہیں. تو اور چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ یہ پرابلم صرف سینیٹیشن کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہاں پہ پانی جو پینے کا پانی ہے وہ بھی صاف نہیں ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی بلائی جائے گی اور یہاں پہ جو بھی پرابلمز ہیں اس کو دیکھا جائے گا. اور اس نے ہیلتھ منسٹر کو جو ہے اس نے ریکویسٹ کیا منسٹر فار پبلک ورک ٹیک کیئر. اس نے پبلک ورکس کا جو منسٹر ہے اس کو بھی ان لوگوں کی جو بھی ڈیمانڈس ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے کہا. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا سمجھ آیا اتنا جو ہم نے ڈسکشن کیا اتنا جو ہم نے پڑھا تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آیا کہ گورنمنٹ کس طرح فنکشن کرتا ہے. تو سب سے پہلے جب لیجسلیٹو اسمبلی میں یہ ڈسکشن ہو گیا
تو اس کے بعد یہ جو پرابلم ہے یہ گورنمنٹ یعنی چیف منسٹر تک پہنچ گئی کہ جناب یہاں پہ پٹلی پورم پٹل پورم میں جو ہے پرابلم ہے، وہاں پہ ایک بیماری ہے، ڈیرے کی وجہ سے لوگ مر رہے. تو پھر اس کے بعد اس پہ ایکشن لیا گیا. اور ایکشن کیا تھا کہ چیف منسٹر وہاں گیا، ہیلتھ منسٹر وہاں گیا، اور انہوں نے اس جگہ کا دورہ کیا، پھر فیملیز کے ساتھ تعزیت کی اور ان کو کمپنسیشن کا جو ہے وعدہ کیا کہ آپ کو کمپنسیشن بھی ملے گا. اب اس طرح سے گورنمنٹ فنکشن کرتا ہے کہ جب لیجسلیٹو اسمبلی میں کوئی بھی جو ہے شکایت آتی ہے، کوئی بھی کسی بھی علاقے کے بارے میں شکایت آتی ہے، کوئی بھی ایم ایل اے اپنی کانسٹیٹوینسی کی شکایت لے آتا ہے، اگر وہ جینون ہو تو گورنمنٹ اس پہ ایکشن لیتا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ایم ایل اے جو ہے اپنی کانسٹیٹوینسیز کی پرابلمز ہائی لائٹ کرے. اور جب پرابلمز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے تو اس کے پھر گورنمنٹ وہاں پہ اس معاملے کو دیکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ایکشن میں بھی آتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں کیا کرنا ہے. اور یہ سب چیزیں تب ہوتی ہے جب گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے پاس یہ انفارمیشن آتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ لیجسلیٹو اسمبلی کتنی امپورٹنٹ ہے، ڈسکشن لیجسلیٹو اسمبلی میں جو ہوتا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور گورنمنٹ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے. اور یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اگر ہمارے علاقے میں کسی بھی قسم کی پرابلم ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو ڈسکس کس کے ساتھ کریں گے؟ ہم ڈسکس کریں گے اپنے ایم ایل اے کے ساتھ. اور ایم ایل اے جب اپنے کانسٹیٹوینسیز کی جو ہے پرابلمز دیکھے گا اور پھر پریارٹی لسٹ میں جو اس کو لگے گا کہ یہاں پہ یہ پرابلم زیادہ سیریس ہیں، تو وہ اس جیسی پرابلمس کو پھر لیجسلیٹو اسمبلی میں اٹھائے گا، گورنمنٹ کے سامنے رکھے گا، پھر اس کے اوپر جو ہے ایکشن ہوگا. تو ہمیں یہاں پہ ایجوکیٹ یہ کیا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک یور پرابلمز ٹو یور ایم ایل اے سو دیٹ ہی کین ہائی لائٹ دیم ان لیجسلیٹو اسمبلی. اینڈ وین اٹ از ہائی لائٹڈ ان لیجسلیٹو اسمبلی, the government in the government which is at the helm of affairs will take action accordingly, uh, and then the problem will be solved. This is the way in a democracy how to solve your problem, rather than just coming out and using some non-serious or nonsense methods to highlight your problem directly. I think that will not serve the purpose. The best way is to highlight the problem, ask your MLA to do to look into the matter, and then the matter will be solved when it will be discussed in legislative assembly. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہاں پہ ایک اور چیز سیکھنے کو ملی کہ when we don't take care of our environment, it is gonna affect us in a bad way. It will affect our health, it will affect our environment, and ultimately it will affect us in a bad way. So best thing is we should shape our environment, and environment will shape us. If we shape our environment in the best possible way, the environment will shape us in the best possible way. So we have to take care of our environment. We have to take care of the pollution. We have to think about plantation. We have to think about greenery. We have to think about our land, about our water, about air, the condition. I mean, we don't have to pollute these things. If we will pollute these things, then obviously it will have a bad consequence. It will have bad consequences, and it will affect our health. So these are the things which we have learned from this very discussion. And after that, there are so many things which we can learn from this discussion as well. And that is we should
criticize government, but in a constructive way. We should criticize it so that we can get best out of it, not to destroy the government. We have to teach them, we have to make them learn about the about the about our about our problems, so that they can take decisions. We don't have to wait for our party to win the election and then solve our problems. Rather, whatever the government you are with, whatever the government is uh, in progress, you have to make him take action against the problems which we are facing this time. So we similarly, if we will see political science in general, we have rights, but we have responsibility as well. We have responsibilities as well. We have to take those responsibilities. As a citizen, we should take care, because government cannot reach every house. Government cannot reach every room. Government cannot reach every village to solve the problems which are not too big that we can't solve them. So we have to solve our problems which we can solve by ourselves. We have to take care of environment ourselves. We have to take care of deforestation. We have to think about our future generation. These are our responsibilities, and we should take care of such things by ourselves. उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा है, 2-3 मिनट। तो उसके बाद है government smells the garbage. The chief minister promises to fund. The chief minister promises fund for work. During the last few weeks, there have been many deaths in some districts of our state. There has been a strong reaction from from the government. The government has taken from the government. There has been a strong reaction that the government has not taken this seriously. The health minister explained today at a press conference that his government has asked all the collectors and chief medical officers to take urgent measures. The most important problem is that of drinking water. The minister said that they intend to supply drinking water to every village through tanker trucks. The chief minister has promised funds for this work. They also plan to start a campaign to inform people about the steps that can be taken to prevent diarrhea. When a reporter asked him as to what steps are being taken to see that garbage that has been lying around for months is quickly collected, the chief minister said it would that he would look into this. Right to measures that government undertook for controlling diarrhea. अब इसके बाद अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने उसके बाद जो प्रॉब्लम्स रेज होगी पिछले हफ्तों में, वो ये था कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी और डेथ्स हो गई, और इसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो गया गवर्नमेंट के खिलाफ। जब ये डेथ्स हो गई तो गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देखने को मिली, तो कि गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली नहीं लिया। तो अब हेल्थ मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया, आज उसने एक्सप्लेन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गवर्नमेंट जो है उसने तमाम कलेक्टर्स और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को ज़रूरी इकदाम करने के लिए बुलाया है, और उनको कहा है कि जो भी ज़रूरी इकदाम हो उनको उठाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हाईलाइट की गई वो थी कि ड्रिंकिंग वाटर जब तक साफ ना हो तो डायरिया कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए मिनिस्टर ने कहा कि
پورا ہر گاؤں میں جو ہے صاف پانی جو ہے ٹینکرز کے ذریعے جو ہے ہر گاؤں کو پانی پینے کے لیے دستیاب کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ میں چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ جو فنڈس ہیں اس کے لیے جتنے بھی فنڈس ہیں وہ ایلوکیٹ کیے جائیں گے. تو گورنمنٹ اب اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پیپل جو ہے اس کے وہ اویئر ہونے چاہیے کہ ڈے کن چیزوں سے ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے.